اپنی اولاد سے بڑھ کر اپنے آقا کی نموز پر مر مٹنے کا جذبہ رکھیں۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے ماں باپ سے بڑھ کر اور سارے لوگوں سے بڑھ کر میری ذات کے ساتھ محبت نہ کرے۔ یعنی معیار ایمان جو ہے وہ رسول اللہ کی محبت ہے، اور اگر دل میں محبت نہیں ہے تو پھر وہ لاکھ دعویٰ کرے غلامی رسول کا اور لاکھ دعویٰ کرے مسلمانی کا، وہ مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور نموز پر مر مٹنے کا جذبہ جس کے دل میں ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین پر احسان کیا، اور جن پر احسان ہوتا ہے وہ خوشی بھی کرتے ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر خوشیوں کا اظہار کرنا یہ بھی ایمان کی نشانی ہے۔ اور جس گھر کے اندر 12 ربیع الاول کو لائٹ نہیں جلنی، آپ مجھے بتائیں وہ گھر تو جو ہے وہ دنیا میں ہی قبرستان ہے، یعنی 12 ربیع الاول کو۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں جی سیرت النبی منانی چاہیے، میلاد النبی نہیں منانا چاہیے، سیرت النبی کانفرنس کر لیں، میلاد النبی کانفرنس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا، سیرت کہتے ہیں رسول اللہ کی ساری زندگی کو، یعنی رسول اللہ کے بچپن سے لے کر آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے تک جو آپ کی ساری زندگی ہے وہ رسول اللہ کی سیرت ہے۔ اور میلاد کیا ہے؟ رسول اللہ کا پیدا ہونا، دنیا میں آنا۔ اب مجھے بتائیں، مارکیٹ کے اندر بڑی بڑی کتابیں موجود ہیں سیرت پر، بڑی مار کا تلارا، عربی کے اندر، اردو کے اندر، ہر زبان کے اندر جو ہے وہ کتابیں مارکیٹ کے اندر موجود ہیں سیرت کے موضوع پر۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ کوئی بھی کتاب آپ اٹھائیں، اس کا جب آپ پہلا باب کھولیں گے نا تو وہ میلاد النبی ہے، یعنی سیرت النبی کا پہلا باب جو ہے وہ میلاد النبی ہے۔ اور یہ کتنے بیوقوف ہیں کہ جو ہے وہ پہلے باب کا انکار کر دیتے ہیں اور دوسرے جو ہے وہ پوری کتاب کو مانتے ہیں۔ سورۃ فاتحہ جو ہے یہ قرآن کا حصہ ہے، سورۃ فاتحہ کا انکار پورے قرآن کا انکار ہے، یعنی پہلی سورت ہے نا، جیسے ہی قرآن کھولیں پہلی سورت ہے سورۃ فاتحہ، تو جو سورۃ فاتحہ کا انکار کر دے وہ پورے قرآن کا انکار کر رہا ہے۔ اسی طرح میلاد النبی جو ہے وہ پہلا باب ہے سیرت النبی کا، تو جو میلاد النبی نہیں مانتے وہ سیرت النبی کہاں سے مان رہے ہیں؟ وہ سیرت بن ہی نہیں سکتی جب تک میلاد نہ ہو۔ یعنی رسول اللہ میلاد جو ہے وہ رسول اللہ کا دنیا میں تشریف لانا ہے، آپ کا پیدا ہونا ہے، اور سیرت جو ہے وہ آپ کی ساری زندگی ہے، ساری زندگی۔ آپ نے بچپن کس طرح گزارا، آپ نے جو ہے وہ لڑکپن کس طرح گزارا، آپ نے جوانی کس طرح گزاری، آپ کا جو بڑھاپا تھا وہ کس طرح گزرا، یعنی یہ سیرت ہے۔ اور آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ آج جس دور کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا کوئی بھی لیڈر، کوئی بادشاہ، کوئی وزیر اعظم نکلتا ہے، ہزاروں رپورٹر، خباری رپورٹر، صحافی اس کے ارد گرد ہوتے ہیں اور اس کی ایک ایک بات کو جو ہے وہ ریکارڈ کرتے ہیں، لیکن وہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میری ساری زندگی محفوظ ہے، یعنی میری ایک ایک بات محفوظ ہے، ریکارڈ پر ہے۔ لیکن وہ زمانہ دیکھیے جب کیمرہ نہیں تھا، جہاں کوئی خباری رپورٹر، صحافی نہیں تھے، لیکن رسول اللہ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ آج بھی موجود ہے، ایک ایک لمحہ جو ہے وہ رسول اللہ کا محفوظ ہے۔ رسول اللہ کا بچپن کس طرح گزرا، حضرت بی بی آمنہ سے پوچھ لو۔ حضرت رسول اللہ کا لڑکپن کس طرح گزرا، حضرت بی بی حلیمہ سے پوچھ لو۔ رسول اللہ کی 10 سال کی عمر کس طرح گزری، جناب عبد المطلب سے پوچھ لو۔ رسول اللہ کی جوانی کس طرح گزری، حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھ لو۔ رسول اللہ کے گھر کے حالات کس طرح کے تھے، حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ سے پوچھ لو، بی بی عائشہ سے پوچھ لو۔ یعنی رسول اللہ کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ محفوظ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات کے لیے منارہ نور بنا دیا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ ہمارے لیے ہدایت ہے، اور ہدایت کے سارے چشمے جو ہیں وہ رسول اللہ کی ذات سے پھوٹتے ہیں۔ تو برادران اسلام، جو جتنا رسول اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ اتنا ہی رب کے قریب ہو جاتا ہے، اور جتنا وہ کوئی اللہ والا بننا چاہتا ہے وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں آ جائے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا بچپن بی بی حلیمہ بیان کرتی ہیں کہ ایک رات میں نے دیکھا بڑی دیر میں لوری دیتی رہی رسول اللہ کو، تو رسول اللہ کہتی ہیں میری آنکھ لگ جاتی، میں سو جاتی، رسول اللہ نہ سوتے۔ اچھا وہ کیسے سو سکتے ہیں جو کائنات کو جگانے کے لیے آئے ہیں؟ وہ نہیں سوتے جو آتے ہیں جگانے کے لیے۔ بی بی حلیمہ فرماتی ہیں کئی مرتبہ میں لوریاں دیتی دیتی خود سو جاتی لیکن رسول اللہ نہ سوتے۔ کہتے ہیں ایک رات اچانک میری آدھی رات کو آنکھ کھل گئی تو میں نے دیکھا کہ آپ پنگوڑے کے اندر لیٹے ہوئے ہیں اور آپ جس طرح بچے ہاتھ چلاتے ہیں نا، انگلی کا اشارہ کرتے ہیں ستارے ادھر جاتے ہیں، آپ انگلی کا اشارہ کرتے ہیں ستارے ادھر جاتے ہیں۔ کہتی ہے کہ میں گھبرا گئی۔ امام احمد رضا ہاں اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد آپ بڑے مزے کا تبصرہ فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور چونکہ نور ہے تو آپ کے کھلونے بھی نور کے ہی تھے، یعنی ستارے بھی نور کے ہیں نا، تو آپ فرماتے ہیں کہ ان کے کھلونے بھی جو ہے وہ نور کے ہی تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن بھی بے مثال ہے، آپ کی جوانی بھی بے مثال ہے، اور آپ کے جسم کے اندر جو برکتیں اللہ نے رکھی تھیں، آپ کی انگلی کے اندر اللہ نے اتنی طاقت رکھی تھی کہ آپ اشارہ کرتے ہیں ڈوبا ہوا سورج واپس آ رہا ہے، آپ اشارہ کرتے ہیں اس سے چاند کا کلیجہ جو ہے وہ چر جاتا ہے، آپ اشارہ کرتے ہیں اس سے جو ہے وہ ستارے اپنے راہ بدل کے ادھر کو چل دیتے ہیں جدھر رسول اللہ کی انگلی کا اشارہ ہوتا ہے۔ تو یہ بچپن کے اندر بھی اللہ نے آپ کو کمال عطا فرمایا، اور جوانی کے اندر جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو صحابہ کرام نے جب دین کی دعوت آگے لوگوں تک پہنچائی نا، تو مکے کے اندر ایک بہت بڑا پہلوان تھا ابو رکانہ، اس کو صحابہ نے دعوت دی تو وہ کہنے لگا جی میں پہلوان، علم کی زبان مجھے نہیں آتی، اگر آپ کا نبی میرے ساتھ کرے کشتی اور مجھے میدان کے اندر گرا لے تو میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے، انہوں نے آ کے رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ ابو رکانہ کو دعوت دی ہے اور آگے اس نے یہ مطالبہ رکھ دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، آپ نے یوں اپنے زانو پہ ہاتھ مارا اور کہا صحابہ جاؤ جا کر ابو رکانہ کو کہہ دو دن وقت جگہ تو طے کر، محمد مصطفیٰ کشتی کرنے آ رہے ہیں، کشتی میں تیرے ساتھ کروں گا۔ اچھا اعلان ہو گیا، وقت طے ہو گیا۔ اب جناب جیسے جیسے دن قریب آ رہے ہیں لوگوں کی بے چینی بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ ابو رکانہ جو میلے لگتے تھے زمانہ جاہلیت میں، اس میں مقابلے کی کشتیاں کیا کرتا تھا۔ چنانچہ جب وہ دن آ گیا حضرت عمر رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آگے عرض کی یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیں، میں اس بے ایمان کا حساب کتاب برابر کرتا ہوں، اس کو بڑے داؤ پیچ آتے ہیں۔ حضرت عمر جو ہیں وہ بھی زمانہ جاہلیت میں پہلوان تھے، کشتیاں کیا کرتے تھے، داؤ پیچ میں بھی آتے تھے۔ تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے حکم دے، میں اس کا جو ہے وہ حساب کتاب برابر کرتا ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا عمر اس نے چیلنج تمہیں دیا یا مجھے دیا؟ تو حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ چیلنج تو آپ کو ہی دیا۔ کہا عمر میں اللہ کا سچا نبی ہوں، اگر اس نے چیلنج مجھے دیا ہے نا تو کشتی بھی میں ہی کروں گا۔ چنانچہ جب آپ میدان میں گئے ہیں، وقت آ گیا ہے، ادھر سے جناب ابو رکانہ نکلا ہے، ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے وہ جو ہے وہ آج ہمارے پہلوان کشتی کرتے ہیں بالکل ہی ننگ دڑنگ ہو جاتے ہیں، یعنی ناف سے لے کر گھٹنے تک جو ہے یہ ستر ہے، ناف شامل نہیں گھٹنے شامل ہیں، یہ ستر عورت ہے، اس کا کھولنا حرام ہے، اور اگر کوئی جو ہے وہ ستر عورت کھولتا ہے تو وہ گناہ گار ہوتا ہے کہ ایک حرام کام کر رہا ہے۔ لیکن رسول اللہ نے ناف سے لے کر گھٹنے تک آپ نے اپنا ستر چھپایا، اور جب آپ میدان میں نکلے ہیں ادھر سے ابو رکانہ جناب مٹی مٹی ملتا ہوا وہ جس طرح پہلوان کرتے ہیں رسول اللہ کے آگے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی انگلی جو ہے وہ ابو رکانہ کی جانب کی ہے، اور یہ سیرت کی کتابوں کے اندر واقعہ موجود ہے۔ وہ ابو رکانہ جس کو بڑا مان تھا، بڑے داؤ پیچ اس کو آتے تھے، اب جب رسول اللہ کی انگلی کے سامنے آیا ہے، روایت میں آتا ہے رسول اللہ نے انگلی کو ادھر کیا، ابو رکانہ بھی ادھر ہی، اب انگلی کو ادھر کیا، ابو رکانہ بھی ادھر ہی۔ آپ نے انگلی کو جب ایسے گھمایا ہے نا تو ابو رکانہ دڑم کر کے نیچے، رسول اللہ نے اپنا گھٹنا اس کی چھاتی پہ رکھا، کہا ہاں بھائی ابو رکانہ میں نے تمہیں گرایا یا نہیں گرایا؟ کہنے لگا جی گرا لیا۔ آپ نے فرمایا پھر دوسری مرتبہ پھر اسی طرح کیا،
3 دفعہ اس کو گرایا، اور جب تیسری دفعہ گھٹنا رکھا نا، کہا ابو رکانہ بتا میں نے تمہیں گرایا یا نہیں گرایا؟ تو ابو رکانہ کہنے لگا مجھے بھی آپ کلمہ پڑھائیں اور اپنا غلام بنا لیں۔ وہ بھی کلمہ پڑھ گیا۔ بعد میں کسی نے پوچھا تھا ابو رکانہ تجھے تو بڑے داؤ پیچ آتے تھے، اس دن ہوا کیا تھا؟ کہنے لگا جب میں محمد مصطفیٰ کے قریب گیا ہوں نا، اور اتنے قریب سے میں نے حسن مصطفیٰ دیکھا، مجھے سارے داؤ پیچ ہی بھول گئے، اور میں نے اپنے آپ کو رسول اللہ کے قدموں پہ گرا دیا۔ اور جو رسول اللہ کے قدموں پہ گر جاتا ہے پھر اللہ اسے گرنے تو نہیں دیتا، اس کو اٹھا کر جنت کا وارث بنا دیتا ہے۔ ابو رکانہ پہلے مشرک تھا، لیکن جب رسول اللہ کے قدموں میں گرا، کلمہ پڑھا، تو پھر اللہ نے رسول اللہ کی غلامی کے صدقے انہیں جنت عطا فرما دی ہے۔ تو برادران اسلام، یہ کمال اللہ نے اپنے محبوب کو ہی عطا فرمائے ہیں۔ اسی لیے کسی نے کہا کہ وہ سکیاں کھجوراں اگا جاندا ہے، وہ گنگیاں نو گلاں کرا جاندا ہے، وہ پتھراں نو کلمے پڑھا جاندا ہے، میرے آقا دا رتبہ خدا جاندا ہے۔